نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد فاروق آوان اپنے سب آوان بھائیوں سے، اپنی ساری برادری سے مخاطب ہوں۔ مجھے تقریباً 1 سال پہلے پیر خالد سلطان صاحب نے 249 کے الیکشن میں مجھ سے پوچھے بغیر شاہد صدیق صاحب کے مشورے سے بڑے جلسے میں ایک اعلان کے ذریعے سندھ کا چیئرمین بنا دیا۔ باہر صورت پیر صاحب کا حکم تھا، میں وہاں نہیں ٹال سکا۔ ہر بندہ اپنی صلاحیت کے حساب سے کام کرتا ہے، تو مجھ سے جو بن پڑا میں نے کرنے کی کوشش کی، اور یقیناً میں اس میں لگتا ہے کہ ناکام رہا۔ نمبر 2، میں نے یہ بنیادی ضرورت محسوس کی کہ تنظیم الاعوان چونکہ کہیں رجسٹرڈ نہیں ہے، اور جب رجسٹرڈ نہیں ہوگی، کسی چیریٹی کمیشن میں نہیں ہوگی، تو کسی بھی جگہ سے کوئی فنڈ، کوئی ڈونیشن نہ تو لیا جا سکتا ہے اور نہ اس کو برادری کی فلاح پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، ایون کہ ممبرشپ بھی نہیں کی جا سکتی۔ اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بہرحال، یہ صدیق بھائی جانتے ہیں اور باقی میرے کراچی کے لوگ، کہ ہم نے کسی نہ کسی طرح اس کو رجسٹرڈ کروا لیا، اور یہاں کے سارے احباب کا اس میں مشورہ شامل تھا، جس میں صدیق صاحب کی گائیڈ لائن بھی موجود تھی۔ بہرحال مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ ایک بیسک چیز، ایک بنیادی ضرورت، اس کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا گیا کہ مرکز میں میرے مرکزی رہنماؤں نے اس ایشو پہ پیر صاحب کی انسلٹ کی، چونکہ ہم نے ان کو پیٹرن ان چیف بنایا تھا، اور اسپیشلی سندھ میں میرے بزرگوں نے بھی اور میرے بھائیوں نے بھی اس ایشو کو اس حد تک اچھالا کہ بات گالم گلوچ تک اور ایک دوسرے کے گریبانوں تک پہنچ گئی۔ میں اب بھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ سمپل ایک NGO کی رجسٹریشن کا آپ کی اس تنظیم سے جو آپ چلا رہے ہیں، جس میں ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرح آپ نے عہدے اور ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، اور آلموسٹ اس تنظیم کو ہم استعمال بھی ایک سیاسی پارٹی کی طرح ہی کر رہے ہیں، چونکہ سب سے زیادہ جلسے جلوس ریلیاں ہم نے خود یہاں کراچی میں اس کی تنظیم کے پلیٹ فارم سے نکالی۔ بہرحال چونکہ یہ ایشو ایک اس میج پہ پہنچ گیا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اب بھی یہ ایک بنیادی چیز جو ہے وہ بلا وجہ سب حضرات کے لیے دل آزاری کا سبب بنے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو گالم گلوچ بھی فیس کرنی پڑے۔ یقیناً اس میں لوگوں تو خدمت، اتحاد اور نظم و ضبط تھا، لیکن جو کہ آپ کی تنظیم کا موٹو بھی ہے، مگر صورتحال بڑی گمبھیر ہے، اور گمبھیر کے ساتھ ساتھ میرے لیے بڑی ناقابل برداشت ہے۔ تو بہرحال میں بڑے ٹھنڈے دل سے یہ سوچنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ شاید یہ میری کسی غلطی کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اور اس غلطی کا ازالہ یہ ہے کہ میں آپ کی اس تنظیم الاعوان پاکستان کہیں، تنظیم الاعوان سندھ کہیں،
مرکزی تنظیم الاعوان کہیں اس سے میں علیحدہ ہو جاؤں۔ میں نے صبح پیر صاحب سے اجازت لی ہے اور اس اجازت کے بعد میں یہ اپنا فیصلہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ بہرحال یہ میرا فیصلہ ہے، میری ذات سے متعلق ہے اور مجھے یہ فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے۔ برائے مہربانی آپ کا جو نظام، جو سسٹم، جو تنظیم چل رہی ہے، اس میں جو میری وجہ سے کمی کوتاہی آئی ہے یا اس میں جو کوئی رکھنا پڑا ہے تو اس کو درگزر کیا جائے۔ آپ حضرات اپنا کام جاری و ساری رکھیں، اسی طرح اپنے قوم اور قبیلے اور برادری کی مدد کرتے رہیں۔ یقیناً میں اعوان بھی ہوں، میرا ایک اعوان خون بھی ہے، تو میری جہاں بھی ضرورت پڑے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میرے اس ریزائن سے نہ تو میرا کسی اعوان بھائی سے کوئی تعلق ختم ہے اور نہ ہی میری کسی اپنے اعوان بھائی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے۔ میں نے مسئلے کا حل یہی سمجھا ہے کہ اس کا علاج یہی ہے کہ اس رجسٹریشن کو جو میں نے کروائی ہے میں خود کینسل کروا دوں اور اپنی جو سیٹ ہے جو میرے پاس ایک آپ کی تنظیم کی طرف سے دیا ہوا عہدہ ہے جس کے حوالے سے میں چیئرمین کہلاتا ہوں، وہ میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اللہ میرے بھائیوں کو سدا خوش رکھے، اللہ آپ سب کا اسی طرح حامی و ناصر ہو۔ میں انتہائی پر امید ہوں کہ آپ کا سابقہ نظام آپ کی سابقہ بنیادوں پہ چلتا رہے گا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ ایک بار پھر میری جانب سے کوئی زیادتی ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔